الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسلام نے جن چیزوں پر ہمیں خاص ابھارا ہے، بہترین تعلیمات دی ہیں، ان میں سے ایک خاص چیز ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا، اپنے رشتے ناطے کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی صورت میں کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جانے کی وجہ سے، کوئی کمی بیشی ہو جانے کی وجہ سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کو ہم کاٹیں، رشتہ داروں کے تعلق سے ہم بدتمیزی کریں، ان سے دشمنی کریں یا ان سے بول چال بند کر دیں، اپنے بھائی بہن سے، اپنے والدین سے، اپنے چچا سے اور اپنے خالہ ماموں سے، ان لوگوں سے رشتہ کاٹنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر سامنے والے کی طرف سے وہ بدتمیزی بھی ہو جائے اور ان لوگوں کی طرف سے غلطی بھی ہو جائے، تب بھی ہمارے لیے اس چیز کا جواز نہیں بن جاتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور رشتے کو کاٹ دیں گے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، اصلی رشتہ داری نبھانے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ داری نبھاتا ہے۔ یعنی رشتہ داروں نے اس کو دعوت کیا تو اس نے بھی دعوت کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بدلہ ہو گیا۔ حقیقت میں رشتہ داری نبھانا کس کو کہتے ہیں؟ ولکن الواصل، لیکن حقیقت میں رشتہ داری نبھانے والا شخص وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ اور یا اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ حقیقت میں رشتہ داری نبھانے والا شخص وہ ہے جس کے رحم کو، جس کی رشتہ داری کو سامنے والے کاٹ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں اور ناروا سلوک اپنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ رشتہ داری کو نبھانے کی پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں، پھر بھی رشتہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ اصلی طور سے رشتہ داریوں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ ایک بندے نے، رشتہ داروں نے دعوت لی، ان کے بدلے میں آپ نے بھی دعوت لے لی، رشتہ داروں نے آپ کو کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ دی، کوئی آپ کو اعزاز کیا، کوئی عزت دی آپ نے بھی ان کے بدلے میں وہی اسی طرح سے ہدیہ دیا، ان کو ان کا اعزاز کیا، ان کو عزت دی، تو یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ ضرور اچھی چیز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ ایک بدلہ ہو گیا، ایک بدلہ ہو گیا، انہوں نے آپ کی دعوت کی، آپ نے بھی دعوت کر دیا۔ لیکن حقیقی اعتبار سے رشتہ داری نبھانا یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے نے آپ کو دعوت میں نہیں بلایا، اس کے ہاں شادی کا پروگرام ہوا، کوئی اور پروگرام ہوا، وہ آپ کو بھول گیا یا کسی وجہ سے اس نے نہیں بلایا، تو آپ کو یہ حق، ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم بھی نہیں بلائیں گے، کیوں اس نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے؟ نہیں، اگر اس نے کسی وجہ سے نہیں بلایا تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ بھی مت بلاؤ، آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ اس کو بلاؤ اپنے یہاں اس موقع سے، اور رشتہ داری کو جو کٹنے والی ہے اس کو کٹنے سے بچاؤ۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیا، کوئی وہ بات پیش آ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، غلط ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، تو یہ اس چیز کا جواز نہیں پیش کرتی یہ چیز کہ آپ بھی ان کے بارے میں اسی طرح کی چیز کرو اور رشتہ داری کو کاٹ دو کہ خلاص ہمیں تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا ہے، ایسا ویسا، اور ہمارے ساتھ درمیان دشمنی ہے تو ہمارے یہاں نہیں آنا، ہم تمہارے یہاں نہیں آئیں گے۔ ہم بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں بھی مت آنا۔ سبحان اللہ، یہ سب کیا ہے؟ جہالت پر مبنی چیز ہے۔ رشتہ داری کو نبھانا ہمارے اوپر واجب ہے، اور رشتہ داری کو نبھانا کیسے ہے؟ سامنے والا اگر بدتمیزی بھی کر رہا ہے تب بھی ہمارے لیے واجب ہے کہ اس کو نبھانے کی کوشش کریں، اس کے بدلے میں ہم بھی رشتہ داری کاٹ دیں تو یہ تو رشتہ داری جوڑنا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اصلی رشتہ داری نبھانے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلے میں نبھاتا ہے، انہوں نے کیا تو ہم نے بھی، سامنے والے نے بھی کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا حقیقت میں وہ شخص رشتہ داری نبھا رہا ہے جس کے رشتہ دار اسے رشتہ کاٹنے کی کوششیں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی سامنے والا وہ اچھا بندہ کیا ہے؟ رشتہ داری کو نبھانے کی پھر بھی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ دوسرے صحیح مسلم کے حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان لی قرابہ، میرے لیے کچھ رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور میں رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، رشتہ داری کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے زیادتیوں پر صبر کرتا ہوں، اور وہ لوگ میرے اوپر اور زیادتیاں کرتے ہیں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تمہاری بات صحیح ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی معاملہ ہے، تو كَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، گویا کہ تم کو راکھ چٹا رہے ہو، دھول چٹا رہے ہو ایسے لوگوں کو، اور لَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس جب آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسے ایسے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی کر سکتے ہو، بلکہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کیا، نہیں تم اچھائی ان کے ساتھ کرو، اور یہاں تک حوصلہ افزائی کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو تمہاری مدد کرتا ہے۔ کیا ہمیں فرشتے کی مدد نہیں چاہیے اللہ کی طرف سے؟
تو یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین فرشتہ بھیج دیں انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ کب؟ جب وہ رشتہ دار اور لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، اس کے باوجود بندہ کیا کر رہا ہے؟ رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ یہی، انہوں نے ہمارے اوپر فون نہیں کیا، ہم بھی فون نہیں کریں گے، انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہم بھی دعوت نہیں دیں گے۔ کیسے اس کی وہ ایسا کرتا ہے، مجھے نہیں سمجھتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ہے، ایسا ویسا، اس کے بعد بس وہیں سے بدلہ لینے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بدلے کی جو بھاونا ہوتی ہے، یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ سب رشتہ داروں میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہی اصلی رشتہ داری نبھانا ہوا، یہی اصلی رشتہ داری نبھانا ہوا، جو ہماری چیز اندر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، دل میں پیورٹی پیدا کریں، تزکیہ پیدا کریں نفس کا، اور نفس کو کی غلاظتوں کو دور کریں۔ یہ سب جو اندر جذبات ہوتے ہیں غصے کے اور یہ کہ بدلہ لینے کے، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ داریوں کو نبھانے کی پوری کوشش کریں، اگر تو سامنے والے زیادتی کر رہے ہوں، لیکن یہ چیز ہمارے لیے اس بات کا جواز نہیں پیدا کرتی ہے کہ ہم بھی زیادتی کر سکتے ہیں۔ جو زیادتی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم زیادتی نہ کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے۔ اور اس نے ہمیں نہیں بلایا ہے مگر ہم بلائیں گے، اس نے ہمیں دعوت نہیں دی ہے مگر ہم دعوت دیں گے، کیونکہ اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری کو نبھانا یہ نہیں ہے کہ بدلے میں آپ رشتہ داری نبھا دیں، بدلہ رشتہ داری کو نبھانا اصل یہ ہے کہ سامنے والے رشتہ داری کاٹ رہے ہوں پھر بھی آپ نبھائیں۔ لیکن الواصل، اصلی رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ اس کی رشتہ داری کاٹی جا رہی ہے، سامنے والے زیادتی کر رہے ہیں، دوری بنا رہے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بنانے کی رشتہ داری نبھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، ایک مسلم کے اندر۔ اور رب العالمین کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔